بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النصر، اس کی تلاوت کریں گے، پھر اس کی مختصر ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کی تفسیر دیکھیں گے اور شان نزول بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ النصر یہ مدنی سورت ہے۔ اذا کا مطلب ہے جب، قرآن پاک میں بہت بار استعمال ہوا ہے۔ اذا جب، وین کے معنی میں آتا ہے۔ جاء آیا، آنا مطلب ہے اس کا۔ نصر اللہ، نصر نصرت سے نکلا ہوا ہے، اردو میں بھی نصرت کہا جاتا ہے۔ ناصر مدد کرنے والا، اور منصور جس کی مدد کی جائے، نصر مدد کو کہتے ہیں۔ اللہ اللہ کی، نصر اللہ اللہ کی مدد۔ والفتح، فتح بھی اردو کا لفظ ہے، اردو میں بھی آتا ہے، اور اس کی فتح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور رأیت، یہ پہلے بھی پچھلی صورت میں بھی گزر چکا ہے۔ رأیت رؤیت سے نکلا ہوا ہے، رؤیت ہلال ہم نے پڑھا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے، الناس لوگوں کو، یدخلون دخول اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے داخل ہونا کہتے ہیں۔ یدخلون مضارع کا صیغہ ہے، وہ سب داخل ہوں گے۔ تو داخل ہونے والے کون لوگ ہیں؟ ناس لوگ، داخل ہوں گے لوگ۔ فی میں، یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہم، اس کا ریفرنس سینٹنس بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یاد رکھنے کا طریقہ ہے فی کا۔ فی سبیل اللہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو فی کا مطلب ہے میں۔ دین اللہ، دین اللہ اللہ کے دین میں، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں۔ افواجن، افواجا جمع ہے فوج کی، فوج کہتے ہیں گروہ کو، لشکر کو۔ تو آپ دیکھیں گے لوگ اللہ کے دین میں جوگ در جوگ، گروہ در گروہ، لشکر در لشکر داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ پس یا تو، سبح امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ جب ایسا ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ تسبیح بیان کریں۔ بحمدی، بی ساتھ، حمدی تعریف کے ساتھ آپ تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ۔ واستغفرہ، اور مغفرت طلب کریں ہو اس سے۔ انہ بے شک وہ، انہ بے شک ہو وہ، کانا یہ بھی قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، مطلب ہے۔ ویسے تو کانا کا مطلب تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہوتا ہے۔ بے شک وہ ہے توابا، توبہ سے نکلا ہوا ہے، اس میں فاعل ہوتا ہے تائب۔ تواب کہتے ہیں مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، جیسے ستار کہا جاتا ہے بہت پردہ ڈالنے والا، غفار بہت معاف فرمانے والا۔ تواب میں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر تواب کی نسبت انسان کی طرف ہو تو مطلب ہوتا ہے بہت توبہ کرنے والا، اگر نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو مطلب ہوتا ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ مکہ فتح ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی مدینہ میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا تو اس سے کچھ وقت پہلے داخل ہوئی تھی۔ جاء جب ہم اس میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جاء آیا ہے، اذا جاء نصر اللہ، جاء ماضی کا صیغہ ہے، لیکن جب اذا کے ساتھ آتا ہے تو اس کے مطلب فیوچر کا ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم کسی سے کہتے ہیں اگر وہ آیا تو میں بھی یہ کام کر لوں گا، تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہے جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ بس یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اب پاکی بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ پاکی بیان کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور حمد کا مطلب ہے تمام تعریفوں کے لائق، یہ دونوں میں فرق ہے۔ پاکی کیا ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور حمد ہے تمام تعریفوں کے لائق۔
کامل تعریف اسی کو کہتے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ اس میں کوئی عیب نہیں اور ساری اچھائیاں اس میں ہیں۔ جیسے ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، تو سبحانک اللہم اے اللہ تو پاک ہے، و بحمدک اور تیری حمد کے ساتھ ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں، یعنی تو عیب سے بھی پاک ہے اور ساری خوبیاں بھی تیرے اندر ہیں۔ پاکی بیان کر سبح پاکی بیان کریں، پاکی بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سبحان اللہ کہیں۔ اور حمد ہم کہتے ہیں حمد کے ساتھ یعنی الحمدللہ بھی کہیں۔ واستغفرہ اور اس سے توبہ بھی کریں، یعنی اپنی خطاؤں پہ معافی مانگے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں سے ہم نے کچھ اب اس صورت میں کیا کیا اسباق ہم نے حاصل کیے، یہاں کیا ہے بتایا گیا۔ سب سے پہلا سبق کیا ہے کہ مسلمانوں کی فتح اور کافروں کی فتح میں فرق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی محنت کرتے رہے، اب فتح اور نصرت کا وقت آ چکا تھا۔ اب یہ خوشخبری ہے کہ ایک یا دو لوگ نہیں آئیں گے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں پورے کے پورے قبیلے آ کر مسلمان ہوں گے۔ بہت سارے لوگ انتظار میں تھے کہ یہ کہتے تھے اس انتظار میں تھے کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں تو اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا، ان کو فتح دے گا اور یہ غالب ہو جائیں گے، اور اگر یہ غالب ہو گئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سچے ہیں، اگر نہ غالب ہوئے تو اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جیسے ہی فتح مکہ ہوا تو جو کشمکش میں تھے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سچے ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ دین بھی سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ غیر مسلم خوشی میں اکڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اور مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، وہ خوشی میں کیا ہے زیادہ عاجزی دکھاتے ہیں اور اکڑتے نہیں ہیں، عاجزی میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ آپ نے اور اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کرنی ہے، خوشی کا اظہار اس طرح کرنا ہے کہ اللہ تیری توفیق سے یہ ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں داخل ہوئے تو وہ اکڑ کر نہیں داخل ہوئے بلکہ ان کے سر جھکے ہوئے تھے، تاریخ میں ایسی مثال پہلے نہ تھی۔ واستغفرہ معافی مانگیں۔ اب یہاں جو ذکر ہے معافی مانگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ نہیں ہو سکتا، خلاف اولا کام ہوتا ہے، تو یہاں جو کہا کہ معافی مانگیں تو یہ ہے کہ جو خلاف اولا کام بھی ہوئے ہیں تو اس پہ بھی استغفار کا حکم دیا ہے کہ اس دعوت کے کام میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ کو چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو ہم تو زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ ہمیں کوئی بھی کامیابی ملے تو اس پہ اترانا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اپنی کوتاہیوں پر بھی نظر رکھنی ہے کہ جو کچھ بھی حاصل ہوا اللہ کی مدد سے حاصل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، یہ 9 عمر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی محفل میں بٹھایا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کو اس پر اشکال ہوا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں ایک نوجوان اور کم عمر کو اپنی محفل میں بٹھانے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عمر یہ بتانا چاہتے تھے کہ ان کی علمی حیثیت بہت زیادہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سوال پوچھا کہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ تو سب نے اپنی اپنی رائے دی، کسی نے کہا فتح مکہ مراد ہے، کسی نے کہا اللہ تعالیٰ کی مدد مراد ہے۔ تو یہی سوال جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا جب دین غالب آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ توبہ استغفار میں لگ جائیں، آپ کا مشن مکمل ہو گیا، اور واقعی ایسے ہی ہوا تھا۔ اس صورت کے نازل ہونے کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سمجھتے تھے کہ میری دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا تھا۔ فتح مکہ ہوا تھا 8 ہجری میں، اور 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا ذی الحجہ کے مہینے میں، اور جیسے ہی 11 ہجری نیا سال شروع ہوا ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو آج کی صورت میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے اور اپنی گناہوں پہ کوتاہیوں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔